کچھ سوچ کر شائستہ نے ان کے گھر کی جانب قدم بڑھا دیے۔ السلام علیکم چچا، صحن میں داخل ہوتے ہوئے اس نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، آؤ بیٹا، کیسی ہو؟ ظفر صاحب ابھی وضو کر کے آئے تھے اور مسجد جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ میں ٹھیک ہوں چچا، عنایہ اور شازمہ کہاں ہیں؟ عنایہ تو جاب پر ہے اور شازمہ کچن میں ہوگی۔ میں ذرا مسجد جا رہا ہوں، آپ کچن میں ہی چلی جائیں۔ وہ کہہ کر چلے گئے تو شائستہ بھی کچن کی طرف بڑھ گئی۔ شازمہ کچن میں چائے کے برتن دھونے میں مصروف تھی۔ طلال کے ساتھ نہ جانے کون تھا، ابا نے تو کبھی کسی انجان کے سامنے مجھے اس طرح نہیں بلایا۔ سوچوں میں الجھی شازمہ کو شائستہ کے کچن میں آنے کا علم نہ ہو سکا۔ ارے بھائی، کیا ہو رہا ہے؟ شازمہ نے چونک کے پلٹ کر دیکھا اور حیرت سے بولی، تم کب آئی؟ ابھی ہی آئی تھی، باہر چچا سے ملاقات ہوئی تو بتایا کہ تم کچن میں ہو تو میں یہیں چلی آئی۔ چلو اچھا کیا۔ یہ بتاؤ چائے پیو گی؟ شازمہ نے مسکرا کر پوچھا۔ نہیں شکریہ، غالباً تم ابھی چائے کے برتن ہی دھو رہی تھی۔ کوئی مہمان آیا تھا کیا؟ وہ آنکھوں کی پتلیاں سکوڑے کچن کا جائزہ لیتے ہوئے پوچھنے لگی۔ ہاں، وہ ابا کے مہمان آئے تھے۔ شازمہ ساتھ ساتھ کچن سمیٹنے لگی۔ اچھا، کون؟ اس نے سوال کیا۔ دراصل میں نے ابھی دروازے سے کسی جوان آدمی کو نکلتے دیکھا۔ چچا نے اپنی عمر سے کم لوگوں سے دوستی شروع کر دی کیا؟ آخر میں وہ کہہ کر ہنسنے لگی۔ ارے تم نے پہچانا نہیں کیا اسے؟ شازمہ نے حیرت سے پوچھا۔ نہیں، کون تھا وہ؟ شائستہ سراپا سوالیہ نشان بنی۔ وہ طلال تھے جو 5 سال پہلے اپنے بھائی اور بھابھی کے ساتھ پچھلی گلی میں رہتے تھے۔ شازمہ نے تفصیلاً جواب دیا۔ طلال؟ یہ وہ طلال تھا؟ کچھ دیر ذہن پر زور دینے کے بعد وہ حیرت کی زیادتی سے چلا اٹھی۔ ہاں، یہ وہی طلال ہیں۔ پہلے تو میں بھی دیکھ کر حیران رہ گئی تھی۔ وقت انسان کو کتنا بدل دیتا ہے۔ شازمہ نے سادگی سے تبصرہ کیا۔ صحیح کہہ رہی ہو، پہلے تو یہ سانولے سے رنگ کا دبلا پتلا سا لڑکا تھا۔ شائستہ نے بھی اتفاق کیا۔ ویسے کیا پرسنالٹی نکلی ہے، بالکل چاکلیٹی ہیرو لگ رہا تھا۔ شائستہ نے آنکھ مارتے ہوئے چھچھوڑ پن سے کہنے لگی تو شازمہ نے اس کی بات پر صرف مسکرانے پر اکتفا کیا۔ اچھا میں چلتی ہوں، اسکول سے سیدھا یہیں آ گئی تھی، اماں نے تو اب تک میری گمشدگی کا پرچہ بھی کٹوا دیا ہوگا۔ شائستہ اپنے گھر چلی گئی تو شازمہ بھی نماز پڑھنے کی نیت سے وضو کرنے چل دی۔ سفید رنگ کی پوشے اپنی منزل کی جانب رواں دواں تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ پر طلال برجمان تھا جبکہ فرنٹ سیٹ پر موسیٰ بیٹھا تھا۔ تمہاری کیا رائے ہے؟ سن گلاسز آنکھوں پر لگائے سنجیدگی سے طلال نے سامنے دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ انکل تو بہت نائس ہیں، یقیناً ان کی فیملی بھی اچھی ہوگی۔ موسیٰ، تم میری وجہ سے کوئی فیصلہ مت لینا، اگر تمہارا دل راضی ہوا تو ہی اس رشتے کو آگے بڑھانے کی بات ہوگی، ادروائز تمہارے انکار سے مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے، بٹ ایک مرتبہ حامی بننے کے بعد انکار کی کوئی گنجائش نہیں نکلے گی۔ شادی کے بعد اگر ان کی بیٹی کو تکلیف ہوئی تو انکل کو بھی پریشانی ہوگی، اور اگر انکل پریشان ہوئے تو مجھے تکلیف ہوگی۔ اس وجہ سے تمہیں کوشش کرنا ہوگی کہ کوئی بھی تکلیف مجھ تک نہ پہنچے، اس لیے جو بھی فیصلہ لو سوچ سمجھ کر لینا، طلال نے اپنے ازلی انداز میں وارننگ دیتے ہوئے کہا۔ جی سر، موسیٰ نے اپنے خشک ہوتے حلق سے بمشکل کہا۔ باقی شازمہ ایک اچھی لڑکی ہے، آج کل کی تیز لڑکیوں جیسی تو بالکل بھی نہیں ہے، یقیناً وہ ایک اچھی لائف پارٹنر ثابت ہوگی۔ اب کے طلال کا لہجہ دوستانہ تھا۔ آئی اگری سر، میں اپنی سسٹر سے اس بارے میں رائے لینا چاہتا ہوں، ویسے تو انہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا، لیکن پھر بھی ان کا مشورہ میرے لیے اہم ہے۔ موسیٰ کے لہجے سے رضامندی جھلک رہی تھی۔ شیور، آپ دونوں باہمی مشورہ کر کے مجھے آگاہ کر دینا تاکہ اگلی پیش رفت ہو سکے۔ طلال نے شانے اچکا کر کہا تو موسیٰ نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں۔ اللہ حافظ۔